السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام آڈینس کو ہمارا السلام، اور تمام اسٹوڈنٹ کو، تمام کے تمام لوگوں کو، سب کیسے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج ہم کچھ جو ہے کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے تھے، تو اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ یہ دن جو ہیں بہت کمال کے گزر رہے ہیں۔ یہ ذوالحجہ کے دن ہے، ویسے بھی یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ انہوں نے کچھ سوالات کرنے تھے، اس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں آج۔ تو سب سے پہلے مین چیز جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیسے کرتا ہے، اچھا اعمال کے لحاظ سے یا برا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شکلیں دیکھتے ہوتے تو ابو لہب کا بڑا کمال کا چہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہب اس کو کہتے ہیں جو ایک یعنی لکڑی جو ہوتی ہے اس کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ جب فل چمک مار رہا ہوتا ہے، یعنی چنگاڑی جو ایک نکل رہی ہوتی ہے، کتنی لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر، تو یعنی اس کو لہب کہتے ہیں، یعنی اتنا اس کا جو چہرہ ہے نا وہ چمکدار تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر چہرے دیکھتے ہوتے تو ابو لہب کو کیا کرتے، مسلمان بنا دیتے اور اس کو جو ہے اپنی طرف لے آتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تقوی، پرہیزگاری اور انسان صورت کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، مال و متاع کے لحاظ سے جیسا مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں کہ رنگ کے نہیں اتنے، اللہ تعالیٰ نے رنگت جو ہے صحیح طرح نہیں، جیسے ابو لہب کی رنگت تھی ویسی رنگت تو نہیں تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چلتے زمین کے اوپر قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ تو یہ ایک مین بہت چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے، اگر برے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے الگ ضرور کرنا ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے دل کی صفائی، نیتوں کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اگر نیتیں ہماری اچھی ہیں تو عمل بڑا قابل قبول ہے۔ دیکھیں، ایک انسان بہت سارا خرچ کرتا ہے، فار ایگزامپل ابھی عید آنے والی ہے تو اس کے اندر کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے انہوں نے بڑے بڑے جانور اکٹھے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورے محلے کے اندر لے کے جا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، پھر کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں جی میں جی بڑا کمال کا جانور لیا جی، میں جی کتوں لے آندا جی، یہ میں اتنے کا لے کے آیا، اتنے لاکھ کا، جو سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، سب یہ بکرے وغیرہ کو سجاتے ہیں، ہار وغیرہ پہناتے ہیں، یہ پہنانے چاہیے، لیکن یہ دیکھیں اگر تو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ لوگ دیکھیں جی بڑا کمال کا مگر یہ عام رواج چل رہا ہے ہمارے کہ لوگ جی باہر گلی کے اندر بار بار چکر لگوائیں گے، ادھر کو چوک میں لے کے جائیں، چلو جی ادھر وہ بھی کرواتے ہیں، آواز آئے لوگ دیکھیں تو جی تسی لے کے آئے ہو، جی ہاں تسی لے کے، یعنی اس طرح چلتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی ہے، اگر تو نیت اچھی ہے، ایک بندہ نیت اس کی اچھی ہے اور وہ اتنا مال خرچ کرتا ہے، آپ کو میں مالیت بتاتا ہوں کہ جتنی آدھی کھجور کی قیمت ہے یا ایک کھجور کی قیمت ہے، ایک کھجور کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے؟ تھوڑی 1-2 روپیہ ہوگی، 3 آج مہنگائی ہے جی 4-5 لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ بہت زیادہ خرچ کر دیتا ہے لیکن اس کی نیت ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا ریاکاری کرتے ہوئے اس نے بھی کیا کیا، شرک کیا۔ اچھا، اس نے جو 5 روپے خرچ کیے نا یا ایک کھجور خرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کھجور کو احد پہاڑ کی شکل میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور جب لائی جائے گی تو
کہے گا اللہ اتنے میں نے اعمال تو کیے نہیں, کبھی اتنی بڑی نیکی, اتنا پیسہ تو کبھی خرچ نہیں کیا, تو یہ کہاں سے آ گیا اتنا مال؟ بندے تیری نیت اچھی تھی, جو نے جب خرچ کیا تھا نا میرے راستے کے اندر, تیری نیت اچھی تھی, تیری نیت کی وجہ سے یہ دیکھ لو کہاں سے کہاں آپ آ گئے. مین چیز یہ ہے کہ نیتوں کا اچھا. بات چل رہی تھی کہ دل کی صفائی کا ہونا بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آج کل بلا کیا مسئلہ ہے, وہ ہے کہ ہم اللہ سے دور اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پتھروں کی طرح ان کے دل کیا ہو گئے, سخت ہو گئے, حالانکہ ہونے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. جب پتھروں کا کیا حال ہے, یتفجر الانہار, وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہریں جاری کر دیتے ہیں, رو کے نا نہریں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا پہاڑ سے وہ بڑا پانی آ رہا ہے, یہ اصل میں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے خوف کی وجہ سے دل ان کے کیا ہو جاتے ہیں, ان کے اندر سے پانی, آنسو جو ہیں اس کے نہریں بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل کیا ہو گئے ہیں, پتھروں سے بھی کیا ہو گئے ہیں, زیادہ سخت ہو گئے ہیں. جب دل کے اندر جو ہے نا بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں. ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو تھوڑے دن کے لیے یا مسلسل اس کے اوپر تسلسل اختیار کرتا ہے, یعنی کرتا رہتا ہے, ریگولر آ گیا کرتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کرتا جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب سیاہ ہو جاتا ہے, ابھی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایمان داخل ہو جائے, ٹھیک ہے. ایمان کیا ہو جائے, داخل ہو جائے. اگر کوشش کرے ایمان داخل ہو سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نا فیکٹری کے اندر کوئی اگر کام کرتا ہے تو کیا ہے, جب مینیجر کے پاس آتی ہے نا کچھ چیز تو کیا ہوتا ہے, پہلے چیکنگ ہوتی ہے, پیکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتی ہے, اسٹیمپ لگ جاتا ہے, موڑ لگتی ہے, ٹھیک ہے. چیکنگ بھی ہو گئی, پیکنگ بھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ایسے ہی, یہ جب تھوڑی سی کیپیسٹی رہتی ہے نا, یعنی انسان کا دل فل سیاہ ہو گیا جی, اور سیاہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں. اب یہ اس کے اندر ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, جتنی مرضی کوشش کرے, ٹھیک ہے. اور آگے اور اصل یہ جو محبت ہوتی ہے اس کے بعد محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دل دیا ہوا ہے تو ہو جاتی ہے. نہ ہونا یہ نہیں ہمیں کوئی چیز ملتی, ہر انسان کو ہو جاتی ہے. کسی نہ کوئی انسان ہو, آپ کو دوسرا تیسرا ملے گا, اس کو محبت ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو ایک تو ہے جائز طریقے سے اپنایا جائے, ٹھیک ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو محبت تھی نا آپس کے اندر. اچھا, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی, اور ایک صحابی جو ہے نا بیٹھے رہے, ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. آواز دی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, کیوں بیٹھے ہوئے, اتنی دیر ہوگی. اچھا, آئے پاس آگے کہتے ہیں اللہ کے وسلم میرے سینے کے اندر دل ہے, اور میں رنگ کا اگر کالا ہوں معلومتا نہیں ہے, لیکن دل ہے, شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے اس کو کہ اس کیا کرنی ہے جی, شادی کرنی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر میں بھیج دیا, جاؤ ان کے گھر جا کے کیا کہو, ان کو کہو کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو میں. اچھا, شادی بھی انہیں کے گھر میں ہے, رشتہ بھی انہیں کے گھر میں, انہیں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا, ٹھیک ہے. اچھا, جب گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا صحابی رسول نے, تو کون, نام بتایا, جلیبی. اچھا, پھر کیا ہوا کہ جب اندر گئے تو بات چیت چل رہی ہے, سارا بتایا, سارا ماجرا ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں, رشتہ آیا تو پھر آپس کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں, کون جو ہے میاں بیوی, والدین جو, ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہے, تو وہ آپس کے اندر مشورہ کر رہے تھے. اچھا, والدین پھر سوچتے بھی ہیں کہ یہ آگے کرتا بھی ہے کچھ کہ نہیں کرتا, یعنی فاڑ کی تحصیل تو نہیں فاڑے گی تو نہیں ہمیشہ. اچھا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے
रंग का भी काला है, इसके पास मालूमात भी नहीं है, भेजा भी उन्होंने है, ऐसी बातें चल रही हैं। अच्छा, उधर से ना उस लड़की ने ये आवाज़ सुन ली, लड़की ने ये पुकार सुन ली, उनकी बातों को सुन लिया। अच्छा, लड़की जो है ना खिड़की में से कपड़ा हटाते हुए कहती है कि जो आया है ना उसको ना देखो, जिसने भेजा उसको देखो। ठीक है, तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, ये काला रंग मुझे मंसूर है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, और ये मालूमात नहीं है ना कोई, इसकी कोई नहीं, जिसने भेजा है उसकी कदर करो। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि अगर तो हो जायज़ तरीके से, पहले नंबर पे क्या है कि हम अपने वालिदैन से बात करें, जी फ़लाँ जगह पे शादी हो रही करना चाहता हूँ मैं फ़लाँ। अमूमन हमारे यहाँ असल में कल्चर ये चल गया है कि अगर वालिदैन को बताएं भी ना तो वालिदैन आगे से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि नहीं, तो जिस वजह से फिर वो जो है अपने ही तल्लुकात हम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो वालिदैन को पहले वालिदैन को हमारे मुआशरे के अंदर भला क्या करना चाहिए, पहले पूछना चाहिए शादी से पहले, बेटा आपको ये, बेटी है आपको ये मंजूर है, बेटा आपको ये मंजूर है। उनको पता भी नहीं होता कई मरतबा। अच्छा, हमारे लड़के जो है ना, लड़के वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं अक्सर, यानी पसंद की शादी हो जाती है, लेकिन लड़कियों की नहीं होती। ठीक है, लड़कियों की नहीं होती, वो बेचारी मजबूर होती हैं, या उनको घर वाले जो हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, या वो लड़की इस वजह से कहती है कि कहीं जो है मैं बोली। अच्छा, अगर वो बोल पड़े, हालांकि उसका हक है बोलना, क्योंकि ज़िंदगी तो उसने बसर करनी है ना, ज़िंदगी उसने, इन दोनों ने गुजारनी है। अगर सारी ज़िंदगी यही लड़ते रहे, मैं उत्थे करनी तो मैं उत्थे करनी, इसी वजह से इसी के अंदर ज़िंदगी, सिर्फ ज़िंदगी तो नहीं है ना, एक दफ़ा शादी होनी है, 2 मरतबा दूसरी मरतबा बाद की बात है ना। अच्छा, करनी है जब तो और मर्द को पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन लड़की को नहीं पूछा जाता। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि लड़के की मर्जी है, मतलब घर वाले पूछ लेते हैं पहले, लड़के की मर्जी है, लड़के को खुद पूछ लेते हैं मर्जी है, लड़कियों को नहीं पूछते, उनका पहले तय कर देते हैं, बाद बताते हैं हमने, हाँ तेरा तय हो गया तो सहन करने ने तो वो इतने में। हाँ, तो ये एक बहुत नाइंसाफ़ी है हमारे माशरे की कि हम औरतों के, अच्छा औरत अगर मुतालबा करे भी ना, हालांकि उसका हक है मुतालबा करना वालिदैन से, भाइयों से मुतालबा। अच्छा, भाई जो है ना वो अपनी सिस्टर से शो कर लेते हैं, यानी शेयर कर लेते हैं, हाँ मैं उधर पसंद है। अच्छा, अगर सिस्टर भाई से शेयर करे ना तो जुर्म समझा जाता है, हालांकि जुर्म नहीं है, ठीक है, हालांकि ये जुर्म नहीं है। हाँ, उसका भी दिल है भाई, उसने भी पसंद की शादी करनी है, वो भी चाहती है। अच्छा, उसकी ख्वाहिश को मार दिया जाता है। ठीक है, वो फिर वो होता ना, बोलती भी नहीं है, साइन भी कर देती है, फिर बोलती भी नहीं। अगर बोलेगी मेरे बाप की पकड़ी जाएगी, बाप की इज्जत जाएगी, हालांकि बाप क्या कर रहे हैं वहाँ, ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, बाप को सोचना चाहिए पहले कि हमने भाई अगर बेटे से हम पूछ रहे हैं तो बेटी से भी पूछना है। सब कबूल भी इसीलिए कहता है, अब 3 दफ़ा इसलिए पूछा जाता है लड़की को कि आपको कबूल, वो तो मजबूरन कर रही है ना, जिसको नहीं। तो जो है होना ये चाहिए कि दोनों से पहले डिस्कशन की जाए, अच्छे तरीके से जो है उनके पूछा जाए, भाई बेटा हम इधर आपकी शादी करने लगे हैं, क्या करना चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है हमें फ़ैसले की तरफ आना चाहिए। हम जल्दबाजी में फ़ैसला कर देते हैं। और अच्छा, ये अबू भाई साहब, ये जो अपने शोहर बीवियों को मारती हैं, छोटी छोटी बातों में क्यों मारती हैं? देखें, इसके अंदर मेन चीज़ तो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अफजल वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। ठीक है, अच्छा, घर वालों के साथ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, हमारे उमूमन भला क्या चलता है, जब बाहर अपने दोस्तों के अंदर जाते हैं तो बड़ा क्या जी, ठीक ठाक, बड़ा कमाल हो गई है जी, बड़ा हंस मुखरे के साथ, यानी ठीक सही तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, घर जो ही दाखिल होंगे ना 12 बज जाएंगे। ठीक है, फिर आगे कुट मार सारा कुछ है। तो ये क्योंकि इस्लाम जो है ना औरतों को एक इज़्ज़त देता है,
اسلام واحد دنیا کا مذہب ہے کہ جو عورت کو بہت ساری عزت سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ. اور اب مینیج کرنا ان کا کام ہے، میاں بیوی کا کام ہے مینیج کرنا، مینجمنٹ انہوں نے کرنی ہے. کچھ معاملات کے اندر بیوی بڑی آگے ہوتی ہے اور کچھ معاملات کے اندر خامد بہت آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا بیوی خامد کہتا ہے جی بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی، اور بیوی کہتی ہے خامد میری بات نہیں مانتا. یہ آپس کی دونوں لڑائیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو مین چیز اس کے اندر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے. مین اس کے اندر چیز یہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت مرد کی مان لے نا تو مرد عورت کی 5 مان سکتا ہے. اس لیے کہ مرد کے چاند بھوکا ہوتا ہے پیار کا بھوکا. ایسے ہی ہے اگر کہ عورت کے ایک حصہ مرد کے اندر ہے نا تو 1/100 حصہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. وہ عورت جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے مرد سے زیادہ ہے. اچھا ان کا آپس کے اندر جو اٹیچمنٹ ہے بڑی جلدی ہو سکتی ہے اگر یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہوں، یعنی ایک دوسرے کو مینیج کر سکیں. یہ کیونکہ یہ دنیا کا واحد ایسا ریلیشن ہے کہ جو بہت ہی زیادہ پختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی والدین کو بھی ہم وہ بات نہیں بتاتے جو ہماری بیوی کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم سیکرٹ بھی اس کے پرسنل لائف بھی اس کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ. اچھا وہ آپ کا بہت بڑا ساتھی بھی بن سکتی ہے اگر ہم بنائیں گے تو پھر ہے نا. یہ نہیں کہ ہم مین چیز یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر لیس شدید بسرعت انما شدید الذی یملک النفس عند الغضب. بہادر وہ ہوتا ہے کہ جو برداشت کر جائے. چلو آج جی آپ نے کر دی کوئی بات نہیں. جب میرے ایک ماموں ہیں، جب ان کے سامنے نا کیا ہوا کہ ان کی بیوی بڑے غصے میں آئی، یعنی غصے میں آ کے بات کی. میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ماما جی اتنی غصے میں بات کی ہے آپ سے. کہتے ہیں یار آج نے کل میں بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز ہوتی ہے، مینیج کر لیا نا آپ کسی ٹائم وہ اس کا پاڑا ہی ہوتا ہے. چلو آپ بندے کو خاموش ہونا، بندہ کہتا ہے نہیں میرا ہی آئی ہونا چاہیے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے کچھ بھی بولتا ہے اور ہر ٹائم میرا ہی آئی ہونا چاہیے کیونکہ انسان ہے وہ بھی بھائی. ہاں وہ بھی انسان ہے. نہیں یہ تو ایک بندہ جہالت کے اندر چلا جاتا ہے نا. مین چیز یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ کون ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا. اگر گھر والوں کے ساتھ ہمارے اکثر لوگ نہیں اچھے نظر آتے. باہر جو ہی جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یا کوئی بھی اچھا فل ایڑا گیڑا ہوتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی پتہ نہیں کتنی گہری رشتے داری ہے، ٹھیک ہے، اچھا ریلیشن شپ ہے. تو حالانکہ بہترین ریلیشن کون ہے؟ وائف ہے. مین تو وہ ہے نا. تو اگر اس کے ساتھ ہی ہم نہیں صحیح. اچھا اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی وائف کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں نہ کرتے، جو ہماری اولاد ہوتی ہے ہماری کرتوتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا وہ چیزیں ان کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے.